ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ اس جگہ پر اگر میں جاب نہ کرتا تو میرے لیے بہتر ہوتا، یا اس عورت کے ساتھ میں شادی نہ کرتا تو میرے لیے بڑا بہتر ہوتا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ جس جگہ پہ بھی میں اور آپ جاب کر رہے ہوتے، یا کسی کے ساتھ جہاں پر ہم نے شادی کی ہوئی ہے، تو کسی نہ کسی انسان کے ساتھ ہی شادی کرنی تھی، اور جاب بھی کسی نہ کسی انسان کے ماتحت ہی کرنی تھی۔ تو یہ اپنے ذہن سے ہمیں یہ خیال دور کر لینا چاہیے کہ پتہ نہیں کیا ہوتا، کچھ بھی نہیں ہونا تھا، صرف اور صرف میرے اپنے رویے کی وجہ سے جو کچھ بھی مجھ پر بیت رہی ہے، میرے اپنے رویے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور مبارک ہے۔ ایک بندہ اپنی بیوی سے بڑا اکتایا ہوا تھا، پریشان حال تھا، تو اس نے سوچا کہ میں اس کی شکایت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، ہو سکتا ہے اس کا کوئی حل جو ہے وہ نکل آئے۔ تو جو ہی وہ آپ کے کشان مبارک کی طرف بڑھا، دروازے کے پاس گیا تو دیکھا کہ اندر سے بڑی اونچی آواز کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ آپس میں گفت و شنید ہو رہی ہے، اور کسی معاملے کے اوپر بحث ہو رہی ہے۔ تو وہ بڑا پریشان ہوا کہ میں نے آپ سے عرض کرنی تھی اپنے مسئلے کے بارے میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں، تو میں ان سے کیا عرض کروں گا؟ تو اب فوراً واپس آ گیا۔ کچھ دیر کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بلایا، ارشاد فرماتے ہیں، یار تو آیا تھا تو کیا مسئلہ تھا تجھے، کیا پرابلم تھی، بتاؤ ذرا۔ تو وہ عرض کرتا ہے، حضور میں تو آیا تھا آپ سے اپنی بیوی کی شکایت کرنے کے لیے کہ اس نے آج کل مجھے بڑا تنگ کیا ہوا ہے، بڑی پرابلم گھر کے اندر چل رہی ہے، ناچاکی ہو گئی ہے۔ تو جب میں آپ کے دروازے مبارک پر پہنچتا تو وہاں پر دیکھا تو وہاں پر بھی یہی سلسلہ چل رہا تھا، تو میں پھر واپس آ گیا۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی جو میرے اور آپ کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، بھائی میری بیوی کے مجھ پر چند حقوق ہیں جن کی وجہ سے میں اسے درگزر کرتا ہوں۔ پہلا حق یہ ہے، وہ مجھے جہنم کی آگ سے بچانے کا ذریعہ ہے، اس کی وجہ سے میرا دل حرام خواہش سے بچا رہتا ہے۔ دوسری بات، جب میں گھر سے باہر ہوتا ہوں تو میرے مال کی حفاظت کرتی ہے، مجھے کپڑے دھو کر دیتی ہے، میرے لیے کھانا بناتی ہے، میرے بچوں کی پرورش کرتی ہے۔ یہ اتنے سارے بینیفٹ مجھے اس سے ملتے ہیں، تو اگر وہ چند باتیں مجھے سنا لیتی ہے یا گلہ گزاری کر لیتی ہے تو مجھے برداشت کرنا چاہیے۔ تو وہ بندہ اپنے مائنڈ میں یہ سوچ رہا تھا، عرض کرتا ہے، حضور یہ جتنے فائدے آپ نے گنائے ہیں نا، یہ تو مجھے بھی حاصل ہوتے ہیں، لیکن میں تو اپنی بیوی سے درگزر نہیں کرتا۔ ان کی جو خدمات ہیں، ان کے جو احسانات ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے میں کبھی اس کی کوتاہیوں سے درگزر نہیں کیا میں نے، اور میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں بھی اسے درگزر سے ہی کام لوں گا۔ تو صاحبو، جس جگہ پہ بھی ہم چلے جائیں تو ہم نے کسی نہ کسی انسان کے ساتھ ہی شادی کرنی ہے، کسی انسان کے متحت ہی کام کرنا ہے، تو یہ الجھاؤ، یہ سلجھاؤ، یہ کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے۔ تو جہاں پر بڑی ساری ہمیں کمیاں نظر آتی ہیں، وہاں پر اگر دیکھا جائے تو اسی جگہ پر بڑی ساری خوبیاں بھی ہوں گی جن کو ہم کاؤنٹ نہیں کرتے، گنتے نہیں ہیں، شمار نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہم وقت وہ مکھی کی طرح ہم نہ صرف ہم نے بیٹھنا ہے تو صرف اور صرف زخم کے اوپر ہی ہم بیٹھتے ہیں۔ تو کوشش کی جائے تو بڑے سارے معاملات جو ہیں وہ سلجھ سکتے ہیں۔ پھر ایک اور سوال جو ہے وہ گردش کرتا ہے کہ میری بیوی جو ہے وہ میرے گھر والوں کی، یعنی اعزہ و اقربا کی، بہن بھائیوں کی، والدین کی عزت نہیں کرتی۔ تو سب سے پہلے ہم خود سوچیں، کیا ہم اس کے والدین کی عزت کرتے ہیں؟ جب بولتے ہیں ہم مندہ چنگا بول جاتے ہیں۔ تو اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میری بیوی میرے گھر والوں کی اعزہ و اقربا کی عزت کرے تو مجھے بھی اس کے مقابلے میں کرنا ہوگی، تب جا کے کوئی نہ کوئی معاملہ سلجھے گا۔ اگر بیوی کی طرف سے کچھ باتیں سننے کو مل بھی جاتی ہیں تو وہ تو ہن ناقصات العقل، تھوڑی عقل والی ہیں، اور انسان جو ہے وہ پوری عقل والا ہے۔ اور یہ کیسی عجیب بات ہے کہ پوری عقل والا آدھی عقل والے سے ہمہ وقت لڑتا ہی رہتا ہے۔ تو برداشت کا مادہ حضرت انسان کے اندر زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ اس کی عقل پوری ہے، اس کے پاس جو قوت برداشت ہے وہ زیادہ ہے۔ تو حالانکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ بندے کے اندر قوت برداشت بھی زیادہ ہے لیکن باتیں بھی زیادہ خامد ہی سناتا ہے۔
جس کی وجہ سے ہمہ وقت گھر جو ہے وہ ایک جنگ کا سماں پیدا کر رہا ہوتا ہے، اور ماں جو ہے وہ اپنے بچوں کے سامنے اپنے شوہر کا شکوہ کرتی رہتی ہے، اور شوہر جو ہے وہ بچوں کے سامنے اپنی بیوی کا شکوہ کرتا رہتا ہے۔ بچے خود بیچارے بڑے پریشان رہتے ہیں کہ ہم کس کا فیصلہ کریں، کس کی طرفداری کریں، کہ یہ تو دونوں طرف سے معاملات اس طرح کے الجھے ہوئے ہیں، حالانکہ دونوں ہی ایک گاڑی کا پہیہ ہیں، اور دونوں نے بڑی سٹرگل کیا، بڑی ساری محنت کی ہے۔ جب بھی ماں اپنے بچوں کے پاس بیٹھے تو بتائے بیٹا کہ تمہارے باپ نے تمہارے لیے بڑی محنت کی ہے، میں تو گھر کے کام کاج کرتی تھی، تمہارا باپ وہاں پر جا کر بھی کام کرتا تھا، اس جگہ پر جا کے ہاتھ رکھتا تھا جہاں پر لوگ پاؤں رکھنا پسند نہیں کرتے۔ اور باپ جب اپنے بچوں کے سامنے بیٹھے تو وہ بھی اپنے بچوں کو کہے بیٹا یہ ذرا امیر گھر کی تھی، لیکن اس نے میرے ساتھ جو ہے وہ بڑا سارا کمپرومائز کیا ہے، صرف آپ کی وجہ سے، میری وجہ سے۔ تو اس طرح گھر جو ہے وہ ایک دوسرے کی تعریف کرنے کی وجہ سے، محبت کرنے کی وجہ سے، اخلاقیات کے ضابطوں کو پورا کرنے کی وجہ سے گھروں کے اندر سکون پیدا ہوتا ہے۔